السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لبیک اے عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 9۔ بادشاہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کو ہسپتال کا وارڈ نظر آنے لگا تھا۔ وہ قدرت کے انعام پر حیران تھا۔ ڈاکٹرز اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف کھڑے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو ہوش آنے پر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے کا کہا۔ بادشاہ کی دماغ کی چوٹ اس کو اس کی کھوئی ہوئی بینائی لوٹا گئی تھی۔ وہ روتی ہوئی آنکھوں سے باری باری ڈاکٹرز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں نے ایک مفلوق الحال کو بھی دیکھا جو اس کی طرف روتی ہوئی آنکھوں سے اور لرزتے ہونٹوں سے دیکھ رہا تھا۔ ساتھی! بادشاہ نے دھیرے سے پکارا تو ساتھی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور بولا، ہاں بادشاہ، میں ہوں، تم مجھے دیکھ سکتے ہو کیا؟ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر لکیریں بنانے لگے تھے۔ ہاں، میں تم سب کو دیکھ سکتا ہوں ساتھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں دیکھ سکتا ہوں۔ بادشاہ نے جوش میں آ کر اٹھنا چاہا تو ڈاکٹرز نے اس کو منع کر دیا۔ آپ آرام کریں اور ذہن پر زیادہ زور نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا خاص کرم کیا ہے۔ ڈاکٹرز اس کو بتا رہا تھا کہ ایسے کیسوں میں مریض کی بینائی جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جب آپ کے ساتھی نے بتایا کہ ایسا تو ایک بار آپ کے ساتھ 20 سال قبل ہو چکا ہے، پھر ہم نے بہت کوشش کے بعد آپ کا آپریشن کیا تو ہمیں امید نظر آئی کہ آپ کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ بس ہماری کوشش تھی اور اللہ کی کرم نوازی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے تمام تفصیل بادشاہ کو بتائی اور اس کو آرام کرنے کا مشورہ دے کر وہاں سے باقی ڈاکٹرز کے پاس پکڑے ہوئے چارٹس کے مطابق دوسرے مریضوں کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ، مبارک ہو تجھے، اللہ نے نئی زندگی بھی دی اور تمہاری آنکھوں کی روشنی بھی لوٹا دی، ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ساتھی ایک بوڑھا شخص تھا جو کہ فقیر تھا اور فقیروں جیسی ہی زندگی گزارنے میں راحت محسوس کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا، ساتھی، تم نے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ تم نام کے ہی نہیں بلکہ ساتھ نبھانے والے وہ ساتھی ہو جو قبر کی دیواروں تک بھی دوستوں کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ بادشاہ رونے لگا تھا۔ یار ساتھی، میں تمہارا یہ پیار اور احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ بادشاہ نے ساتھی کو بھی رلا دیا تھا۔ اوئے بادشاہ، بادشاہ بن یار، اور بادشاہ کبھی رویا نہیں کرتے۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ اب تو تم اس رنگین دنیا کو دیکھ سکتے ہو اور اس کے ہر رنگ سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہو۔ اللہ کا خاص کرم ہے تو تم پر۔ کرم ہے یہ تو تم پر۔ ساتھی کی حوصلہ افزا باتوں نے بادشاہ کو بہت سہارا اور دلاسا دیا تھا۔ وہ آہستگی سے بولا، وہ بڑا بے نیاز ہے ساتھی، میں نے اس کو اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے واسطے دیے تھے، پر دیکھو وہ نہیں مانا، لیکن جب میں نے اس کو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تو پھر کس طرح اس کی رحمت جوش میں آ گئی۔ ساتھی بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، بادشاہ، یہ عشق کے معاملے ہیں، تو اور میں ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے یار۔ بادشاہ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تو درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے بدن کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ تم آرام کرو، بلکہ سو جاؤ، ساتھی نے کہا تو مسکراتا ہوا بولا، 20 سال تک تو سویا ہی رہا ہوں ساتھی، ابھی تو جاگا ہوں۔ دونوں دوست ہی مسکرانے لگے۔ دوسری طرف عبید رضا کافی ماہ بعد میرز آیا تھا۔ وہ وہاب میر کے آفس میں ان کے سامنے بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور وہاب میر کو بھی اندازہ تھا کہ بہت ہی ضروری کام کے سلسلے میں اس کے آفس تک آتا ہے، ورنہ اس کو کاروبار سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ چائے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور عبید رضا کے ذہن میں بہت سے سوالات اور ان سوالات کے پس منظر میں پیدا ہونے والے خدشات ابھرتے اور مٹتے جا رہے تھے۔ وہ ابھی ستارہ سے چھوٹا تھا اور ستارہ کی شادی کے بعد ہی اس کی شادی کی باری تھی، لیکن وہ اس دوران چاندنی کو چھوڑنا گوارا نہ کر سکتا تھا، کیونکہ اب تو چاندنی کے بغیر اس کی زندگی بھی ادھورے پن کا شکار رہتی، اور وہ سمجھتا تھا کہ اگر وہاب میر نہ مانے تو چاندنی کو اس کے گھر سے بھگا کر لے جائے گا اور کورٹ میرج کر کے وہاب میر سے بغاوت کر دے گا۔ لیکن اس کی پلاننگ بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہ آ رہی تھی، کیونکہ چاندنی نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اس کے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ وہ کورٹ میرج کرے۔ اب عبید رضا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ وہاب میر سے براہ راست ہی بات کرے گا اور اس کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہاب میر نہ مانے تو پھر وہ کچھ اور سوچے گا، اور وہ کچھ اور کیا ہوگا، اس کا فیصلہ ابھی نہ ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا
اور وہ طوفان کو سنبھال نہ پا رہا تھا۔ چائے ختم ہو گئی تو وہاب میر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، خیریت ہے؟ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں کیسے نواز دیا؟ ان کا طنز اور الفاظ عبید رضا بخوبی سمجھتا تھا، کیونکہ اس نے کہا ہوا تھا کہ ابھی وہ بزنس نہیں کرے گا، صرف پڑھنا چاہتا ہے، اور آج خلاف توقع اس کو آفس میں بیٹھا دیکھ کر وہاب میر کا انداز تو بدلنا ہی تھا۔ پاپا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ وہاب میر کو سوچ گئی کہ وہ اس لڑکی کی بات ہی کرے گا جو اس دن ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہی تھی، اور عبید رضا اس پر فریفتہ ہو رہا تھا۔ فرمائیے۔ لہجہ ہنوز اجنبی سا تھا۔ عبید رضا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا، پاپا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہاب میر کو تعجب ہوا، کیونکہ عبید رضا کا سیدھا ہی شادی کا کہہ دینا اس جانب اشارہ تھا کہ معاملہ خاصا گمبھیر ہے۔ کس سے؟ وہ حرفِ سوال تیر بن کر عبید رضا کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دل کو قابو کرتا ہوا بولا، چاندنی سے۔ جواب بھی دو حرفی تھا۔ چاندنی کون؟ وہاب میر اس کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ میری کلاس فیلو ہے۔ جواب دے کر عبید رضا نے گویا اپنے دل پر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا تھا۔ جب کالج چھوڑ دو گے تو پھر یہی کلاس فیلو کسی اور کی بھی کلاس فیلو ہوگی، پھر کیا کرو گے؟ وہاب میر سنجیدہ نہ تھے۔ ہم اپنی اسٹڈی کے دوران ہی شادی کرنا چاہتے ہیں پاپا۔ عبید رضا کی نظریں جھکی ہوئی تھی، لیکن وہاب میر اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھے تو وہ بھی اٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ یہی سوال وہ تھا جو عبید رضا کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ وہ ششوبج میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اب چاندنی کے پیرنٹس کے بارے میں کیا بتائے۔ اگر وہ بتا دے کہ وہ ہجڑ کی بیٹی ہے اور اس کو کوئی پھینک گیا تھا تو بھی بات نہ بنتی تھی، پھر اس سوال کا جواب کیا بنتا تھا کہ وہاب میر مطمئن ہو سکے۔ وہ خاموش ہو گیا تو وہاب میر پھر بولے، دولت جب بڑھ جاتی ہے تو خرچ ہونے کے لیے اپنی جگہ تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا سب سے خاص اور پسندیدہ ٹھکانہ یا تو طوائف کا کوٹھا ہوتا ہے یا پھر شراب۔ وہاب میر کہہ رہے تھے اور عبید رضا دل و دماغ پر سانپ لوٹ رہے تھے، کیونکہ وہ چاندنی کے متعلق بالکل غلط کہہ رہے تھے۔ وہ پھر بولنے لگے تھے، کیونکہ عبید رضا کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر اپنی بات پوری کرنا چاہتے تھے اور اس کو سمجھانا بھی چاہتے تھے۔ اگر طوائف شراب اور شباب بھی زیادہ دولت کو لبھا نہ سکے تو پھر یہ جوئے خانے کی طرف رخ کر لیتی ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ جوا کسی کا نہ ہوا اسی طرح دولت اجڑتی اپنے مالک کو بادشاہ سے فقیر بنا دیتی ہے، اور فقیروں کی اس معاشرے میں کیا قدر ہے تم بہتر جانتے ہو۔ آپ ایک بار اس سے مل تو لے پاپا، وہ اچھی لڑکی ہے۔ عبید رضا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ستارہ کے بعد تمہاری شادی ہوگی اور لڑکی بھی تمہاری مما نے پسند کر لی ہے، دیٹس آل۔ گویا بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ مما نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے؟ مگر پاپا، مجھے پتا بھی نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے لڑکی بھی پسند کر لی؟ وہ احتجاج بھی کر رہا تھا اور روحان سا بھی ہو رہا تھا۔ ہمیں بھی تو پتا نہیں کہ تم نے ہماری بہو پسند کر لی ہے، ترکی بترکی جواب تھا، لیکن عبید رضا کو یہ بات ناپسند تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار چاندنی سے مل لیں، وہ کڑا لہجہ اختیار کرتا ہوا بولا، جس کے والدین کے بارے میں بتاتے ہوئے تم ہچکچا رہے ہو۔ اس لڑکی سے میں کیوں مل لوں اور کیسے مل لوں؟ وہاب میر کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا تھا۔ وہ میری جان ہے پاپا، اور تم ہماری جان ہو عبید۔ وہاب میر اس کو زجر کر رہے تھے یا سمجھا رہے تھے، اس بات کو وہ نہ سمجھ پایا تھا۔ پاپا، آپ صرف ایک بار پلیز میری درخواست پر میرے ساتھ ان کے گھر چلیں۔ اگر وہ لوگ آپ کو اچھے نہ لگے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں آپ کہیں گے میں وہیں شادی کر لوں گا۔ اس نے روتے ہوئے وہاب میر کے سامنے ہاتھ باندھ دیے تو وہ چند لمحے سوچنے کے بعد اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، اتنا یاد رکھو عبید رضا کہ میں نے یہ مقام بہت ہی محنت اور جان جوکھم سے پایا ہے۔ اگر میرے اسٹیٹس اور عزت پر حرف آیا تو میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ واشگاف الفاظ میں دھمکی تھی جو وہاب میر نے اپنے بیٹے کو دی تھی۔ ٹھیک ہے پاپا، آپ میرے ساتھ چاندنی کے گھر چلیں، ان لوگوں سے مل لیں، بس پھر جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے بخوشی منظور ہوگا۔ عبید رضا اس کو اپنی پہلی
فتح قرار دے رہا تھا، لیکن وہاب میر بولے، تم ان کو اطلاع کر دو کہ ہم ابھی ان کے گھر آ رہے ہیں۔ عبید رضا نے یقین نہ آنے والے انداز میں وہاب میر کی طرف دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، میں نے کل سے لندن کے ٹور پر جانا ہے، پھر 15-20 دن گزر جائیں گے، میرا خیال ہے کہ تم اتنا صبر نہیں کر پاؤ گے۔ وہ ہولے سے مسکرائے تھے۔ عبید رضا مسکراتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ وہ ان کے سامنے چاندنی سے بات نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ باہر نکل گیا تو وہاب میر اس کی بے وقوفی پر مسکراتے ہوئے بولے، جوانی دیوانی ہوتی ہے مسٹر بیٹے۔ انہوں نے عبید رضا کی بات اس لیے مان لی تھی کہ فیصلہ تو حنا بیگم نے ہی کرنا تھا۔ اگر ان کو چاندنی کے والدین پسند بھی آ جائے یا پھر وہ اچھے لوگ بھی ہوئے تو انہوں نے تو انکار ہی کرنا تھا، تو کیوں نہ وہ عبید رضا پر بھی احسان کر دے۔ اس طرح عبید رضا کے سر سے جوانی میں عشق کا چڑھا ہوا بھوت بھی اتر جائے گا اور اس کی شادی حنا بیگم کی پسند اور مرضی سے بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے فون پر حنا بیگم کو تمام بات بتا دی تھی۔ وہ بھی غصے میں پھنکار رہی تھی کیونکہ ان کو بھی عبید رضا سے ایسی بیوقوفی کی توقع نہ تھی۔ وہ لیکن وہاب میر نے اس کو سمجھایا کہ جوان اور اکلوتا بیٹا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک بار اس کی بات مان کر اس کے مطابق چلا جائے، لیکن فائنل فیصلہ تو ہم دونوں نے ہی کرنا ہے۔ حنا بیگم نے بھی دور کی سوچی تھی کہ اگر جوان بیٹا ہاتھ سے نکل گیا تو وہ کیا کریں گی۔ وہ بھی وہاب میر کے ساتھ چاندنی اور اس کے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے بضد تھی۔ وہاب میر نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ان کو بھی ساتھ لے جانے کا وعدہ کر کے ان کو تیار رہنے کا کہا۔ وہ جاتے ہوئے حنا بیگم کو بھی راستے سے لے کر جانا چاہتے تھے تاکہ وہ کل کو عبید رضا سے یہ نہ سننا چاہتے تھے کہ حنا بیگم اگر چاندنی کے والدین سے مل لیتی تو شاید فیصلہ عبید رضا کے حق میں ہی ہو جاتا۔ وہ عبید رضا کی پسند کو ہر لحاظ سے ریجیکٹ کرنے کا فل پروف انتظام کر کے ہی گھر سے نکلنا چاہتے تھے۔ عبید رضا اندر داخل ہوا تو بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے چاندنی سے بات کر لی ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے گھر آ جائیں۔ اس کی آواز میں جوش تھا۔ وہاب میر بولے، میں نے تمہاری پسند کو پسند کرنے کے لیے تمہاری مما کو بھی تیار کر لیا ہے، ہم راستے سے ان کو بھی لیتے جائیں گے۔ وہاب میر تو بم گرا کر آفس سے باہر نکل گئے، لیکن عبید رضا اپنے لوتھڑے اور چیتھڑے اکٹھے کرنے میں مصروف تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حنا بیگم چاندنی کے گھر تک جائے کیونکہ اس کو اپنی ماں کی طنزیہ عادت کا علم تھا، اور پھر وہ یہ سوچ کر ہی پریشان ہو گیا تھا کہ چاندنی کے گھر والے تو ہجڑے ہیں اور پھر حنا بیگم۔ چاندنی نے ایک دن قبل ہی گرو اور نینا سے بات کی تھی کہ عبید رضا اپنے گھر والوں سے بات کرے گا اور پھر کوشش کر کے ان کو اس گھر تک بھی لائے گا تاکہ وہ لوگ گرو اور نینا سے چاندنی کا ہاتھ مانگ سکے۔ اور اب عبید رضا نے فون پر بتایا کہ وہ اپنے پاپا کو منانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو چاندنی کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے سب گھر والوں کو بتا دیا تھا اور وہ خوشی سے جھومتی ہوئی چمیلی اور الائچی سے کام کروا رہی تھی۔ چاندنی، وہ لوگ تمہیں پسند ضرور کر لیں گے، ہماری کمر تو نہ توڑو پلیز، چمیلی نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، چلو چلو شاباش، تم دونوں بہت کام چور ہو گئے ہو۔ الائچی مسکرا کر بولی، چاندنی، میں تو خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ عبید کے ابا اماں ہمارے گھر میں آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اس کی بات سن کر گرو دور سے ہی بولا، نی کالے منہ نے نلے پیر، اماں ابا اور وہ امیر لوگ ہیں، ان کے گھروں میں ماما پاپا ہوتے ہیں۔ نینا بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، چمیلی، الائچی، تم لوگ ان کے سامنے خاموشی رہنا۔ اچھا ہاں نینا باجی، یہ کالے منہ والی خاموش رہے گی تو اچھا ہی ہوگا، الائچی نے کہا تو گرو بولا، تم بھی زبان بند رکھنا۔ الائچی کا منہ بن گیا تھا۔ بابا جان، میں کپڑے بدل لوں؟ چاندنی نے پوچھا تو گرو ہنستا ہوا بولا، میری بیٹی، تم کو اچھے کپڑوں اور ہار سنگھار کی کیا ضرورت ہے، تم تو ہو ہی چاند کا ٹکڑا۔ گرو نے اس کی بلائیں لی تو وہ مسکراتی ہوئی اندر کی جانب بھاگ گئی۔ گرو نے نینا کی طرف دیکھا تو وہ کچھ کھویا کھویا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے نینا، کوئی پریشانی ہے؟ نینا نے چمیلی اور الائچی کی طرف دیکھا جو صحن دھو کر اس میں فینائل چھڑک کر وائپر پھیرنے میں مصروف تھے۔ نینا گرو کے پاس آ گیا اور اداسی سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو گرو نے اشارے سے پوچھا تو وہ ایک سانس بھرتا ہوا بولا، گرو آج خوشی کا دن ہے لیکن نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ایک ایسا خوف دل کی دہلیز پر آ کر کھڑا ہو گیا جو بے نام ہے، لیکن اس نے اپنے خوفناک پنجے میرے ذہن پر گاڑ رکھے ہیں۔ ایسا کیوں ہے گرو، کیوں ہے ایسا؟ نینا کی آواز بھرا گئی تھی۔ گرو نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، بعض اوقات انسان کو اس کی توقع سے زیادہ خوشی ملنے لگتی ہے، یا زیادہ تگ و دو کیے بغیر ہی اس کو منچاہی مراد مل جاتی ہے، تو اس کو تقدیر پر یقین ہی نہیں آتا۔ نینا نے اس کی طرف دیکھا۔ گرو
चांदनी जब दुल्हन बनकर इस घर से रुखसत होगी तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। गुरु ने उसको दिलासा दिया। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तुम किसी भी वहम और खदशे को जहन में ना आने दो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि हमेशा उससे अच्छा गुमान रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह इंसान के गुमान के साथ होता है। कुरान करीम की बात सुनकर नैना ने आंखें बंद कर ली थी और जज्बात में सर हिलाता हुआ बोला, बेशक गुरु, अल्लाह बेहतर ही करता है, हम लोग ही नाशुक्र है। चांदनी अंदर से भागने वाले अंदाज में आई थी। बाबा जान, वो लोग आ रहे हैं, बल्कि गली में है। नैना ने इतना सुना था कि चांदनी को अंदर भेज दिया और खुद भी अंदर की जानिब जाता हुआ तेजी से बोला, गुरु, मैं उनके लिए चाय का बंदोबस्त करता हूँ। वो भी तेजी से किचन में घुस गया, जबकि चमेली और इलायची भी अपना काम खत्म कर चुकी थी। वो भी अंदर चले गए। गुरु अकेला ही सहन में रह गया था। उसने अपने आप को छोटे से आईने में देखकर सर के बालों को संवारा और दरवाजे की तरफ देखने लगा कि अभी तक उस पर दस्तक क्यों नहीं हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कयामत खैज लम्हात गुजरे तो दस्तक सुनकर वो उठा और भागने वाले अंदाज में दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही अबीद रज़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। बिस्मिल्लाह, गुरु ने ये कहकर अंदर आने के लिए अबीद रज़ा को रास्ता दिया तो उसके पीछे ही वहाब मीर और हिना बेगम अंदर दाखिल हुए थे। हिना बेगम ने तो नाक पर बाकायदा रुमाल रखा हुआ था, जबकि वहाब मीर गुरु को हैरानगी से देख रहे थे। हिना बेगम की कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो भी गुरु को हैरत, हिकारत और परेशानी से देख रही थी। गुरु ने मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल किया था और वो अबीद रज़ा के वालिदैन से ऐसे ही रवैया की तौक़ा कर रहा था। आइए आइए, तशरीफ़ रखिए। सहन में बिछी हुई कुर्सियों पर बैठने के लिए गुरु ने इशारा किया तो अबीद रज़ा ने बाप और माँ की तरफ देखा, जो बड़ी रौनक से चलते हुए गुरु पर एहसान करने लगे और कुर्सियों पर बैठ गए। हिना बेगम घर की खस्ता हालत पर पुरगुरूर नज़र डालती हुई गुरु से बोली, जल्दी करो और अपने मालिकों को बुलाओ। अबीद रज़ा सर तपा काँप गया था, क्योंकि हिना बेगम ने गुरु को मुलाजिम समझ लिया था। लेकिन गुरु बड़े दिल वाला था। वो मुस्कुराता हुआ बोला, जी अच्छा जी, मैं अभी बुलाता हूँ। वो ये कहकर अंदर की जानिब चला गया तो वहाब मीर अबीद रज़ा से बोले, ये खुसरा यहाँ क्या करता है? अबीद रज़ा ने उनकी किसी भी बात का जवाब देने की बजाय हिना बेगम की तरफ देखा तो बोली, मुलाजिम होगा और क्या करना है इसने यहाँ? जल्दी से बुलाओ उस लड़की को जिसको हम देखने के लिए आए हैं। हिना बेगम ने नाक से रुमाल उतारते हुए अबीद रज़ा से कहा, पता नहीं ये लोग इस बदबूदार माहौल में कैसे जिंदा रह रहे हैं। चांदनी को चाय की ट्रे देकर नैना ने भेजा था। ट्रे में चाय और दूसरे लवाजमात भी थे। चांदनी बड़ी घबराई हुई थी, लेकिन गुरु और नैना ने उसको हौसला दिया था। वो सहन में आई तो अबीद रज़ा उसको देखकर उठकर खड़ा हो गया। चांदनी ने चाय की ट्रे मेज़ पर रखी और वहाब मीर और हिना बेगम को सलाम किया। लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी और अबीद रज़ा की पसंद पर हिना बेगम को कोई एतराज़ ना होना चाहिए था। लेकिन चांदनी का कसूर था कि वो गरीब थी और उसको पसंद करने आने वाले उसको अपने घर से ही रिजेक्ट करके आए थे। तो तुम हो चांदनी? हिना बेगम एक ख़ास पुरगुरूर अदा से बोली तो चांदनी हौले से बोली, जी। क्या जादू है तुम में कि मैं और सेठ वहाब मीर इस तरह खिंचे चले आए हैं? हिना बेगम का गुरूर बोलने लगा था। इस सवाल का जवाब तो आपकी नज़रें ही दे सकती है। ये ऐसा जवाब था जो तमीज़ और अदब के दायरे में रहकर कर दिया गया था। काफ़ी चरब ज़बान हो लड़की। हिना बेगम ने चांदनी की तरफ देखा और अबीद रज़ा की तरफ देखने लगी। ये है तुम्हारी पसंद? लड़कियां तो बात भी नहीं किया करती। अबीद रज़ा को महसूस ही ना हुआ था कि चांदनी की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी गई है, लेकिन चांदनी ने महसूस किया था कि उसकी इंसल्ट की गई है। चांदनी ने चाय के कप प्लेट में रख कर वहाब मीर और हिना बेगम की तरफ बढ़ाया तो हिना बेगम बोली, अपने वालिदैन को बुलाओ लड़की, हम यहाँ चाय पीने नहीं आए। चांदनी ने अबीद रज़ा की तरफ मतरहम नज़रों से देखा था, लेकिन उसने मुस्कान होठों पर सजाकर नज़रों ही नज़रों में चांदनी को पुरसुकून रहने का इशारा किया तो अंदर की जानिब बढ़ गई। नैना ने उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हुई देखी तो परेशान हो गया। क्या बात है चांदनी? नैना ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा तो वो सर झुकाकर नफ़ी में बोली, कुछ नहीं, वो लोग आपको बुला रहे हैं। नैना ने चांदनी का हाथ पकड़ा तो गुरु भी साथ ही आ गया था। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। नैना ने वहाब मीर को सलाम किया तो वहाब मीर उसकी तरफ और वो उनकी तरफ देखने लगे थे और दोनों के जहन में अचानक झमाके होने लगे थे। तुम? वहाब मीर अचानक चौंक कर उठे और नैना की तरफ उंगली करते हुए बोले, तुम वही हिजड़े हो ना जिसने मेरी शादी पर मेरी बेइज्जती की थी? नैना को भी याद आ गया था कि वही सेठ है जिसने चमेली की कमर पर पैर रखा था तो उनका झगड़ा हो गया था और खूब ले दे हुई थी।
नहीं नहीं सेठ साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, नैना आजिज़ी से बोला था। गलतफहमी? वहाब मीर गरजे। मेरा नाम वहाब मीर है और मैं रोज़ाना कई लोगों से बिजनेस डील करता हूँ। अगर हर किसी का चेहरा गलतफहमी में भूलना शुरू कर दूँ तो मैं तो कंगाल हो जाऊँगा। गुरु को भी वो तमाम कहानी याद आ गई थी और चांदनी को भी पता चल गया था कि वो जिस रात उनके घर में आई थी ये उसी रात की बात कर रहे हैं। जल्दी से बताओ ए हिजड़े कि तुम्हारा इस लड़की से क्या ताल्लुक है। ये मेरी बेटी है, नैना ने कहा तो वह हमीर तंज से बोले, बेटी? वाह, हिजड़ों की बेटी। शायद तुम भूल रहे हो नैना कि खुसरो के घर औलाद नहीं होती। अभी रजा मामला बिगड़ते देख कर आगे बढ़ा और वह मीर और हिना बेगम से बोला, पापा मामा, दरअसल चांदनी को इन लोगों ने गोद लिया हुआ है, ये इनकी अपनी औलाद नहीं है। वह मीर उसकी तरफ देख कर तंज से मुस्कुराए और बोले, बहुत ही भोले हो अबिद रजा, ये दुनिया बहुत चालाक है, गोद लिया है। इन जैसे लोगों को लोग आटा देकर उनका बेहंगम नाच देखते हैं और इनको तो कोई फूटी कौड़ी भी ना दे, किसी ने अपनी बेटी इनको कैसे दे दी। चांदनी के आंसू निकल पड़े थे। उसकी तरफ देखकर नैना परेशान हो गया था। वह आगे बढ़ता हुआ बोला, सेठ साहब, अगर आपकी और मेरी कोई लड़ाई है तो इसमें चांदनी का क्या कसूर है? हम पर तरस खाए सेठ साहब। नैना ने वहाब मीर के सामने हाथ जोड़ दिए थे। वहाब मीर गुस्से में फनकारते हुए उठकर खड़े हो गए थे और हिना बेगम अभी तक चांदनी को घूर रही थी। वाह नैना वाह, मैं तो अब समझा हूँ कि तुम्हारी तरक्की का राज क्या है। वह मीर की तरकश में बहुत से तीर थे। वो अब उनको निकाल निकाल कर नैना पर बरसा रहे थे। तुम जैसे लोग मुझ जैसे सेठ लोगों के बेवकूफ़ और भोले भाले लड़कों को फंसाने के लिए इन जैसी लड़कियों को हीरा मंडी से खरीद कर लाते हो और हमें शिकार बनाते हो। गुरु और नैना के साथ साथ चांदनी भी ज़मीन में गड़ गई थी। गुरु ने आगे बढ़कर अबीद रज़ा की आंखों में आंखें डालकर कहना शुरू किया, अबीद रज़ा, खुदा की कसम, अगर तुम मेरी बेटी को पसंद ना होते तो आज तुम्हारे इस मगरूर बाप और गुरूर की इस पुड़िया को इस ऐसी बद्दुआ देता कि अर्श इलाही भी दहल जाता। फिर गुरु हिना बेगम की तरफ मुड़ा और बोला, जाइए जाइए बेगम साहिबा, जाकर उन महलों में रहिए जो आजकल कोठों का काम दे रहे हैं। अबीद रज़ा ने आगे बढ़कर गुरु के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया तो एकदम ही वक्त रुक गया था। चांदनी मुंह खोले दुख और नफरत से अबीद रज़ा की तरफ देख रही थी। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम 2 टके के हिजड़े मेरी मम्मा की इंसल्ट करो। अबीद रज़ा की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी और उसकी उठी हुई उंगली अभी तक गुरु को वार्निंग दे रही थी, सेठ साहब, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। अब चांदनी ने आगे बढ़कर गुरु की तरफ दुख दुख से देखकर वह मीर से मुखातिब होकर कहना शुरू कर दिया, ये मेरे बाबा, पापा, मामा और सब कुछ है, सब कुछ। उन्होंने मुझे हीरा मंडी से या कचरे के ढेर से उठाकर आप जैसे लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए पाला पोसा है, तो मुझे इस पर भी फक्र है। चांदनी चीख चीख कर कह रही थी और फिर वो अबीद रज़ा की तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, वाह, दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। तुमने मेरे बाबा के मुंह पर थप्पड़ मारकर अपने कमजोर और नीच जात होने का सबूत दिया है, वो मेरे लिए कुदरत का इशारा है। तुम मेरे काबिल तो क्या, मेरे बाबा की जूती के काबिल भी नहीं हो। अबीद रज़ा को गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वो वहाब मीर और हिना बेगम की तरफ देखकर खामोश हो गया था। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, चांदनी चिल्लाकर बोली और रोती हुई गुरु के गले लग गई। तब नैना आगे बढ़ा और वहाब मीर से बोला, सेठ साहब, याद है आपने अपनी दूसरी शादी पर मुझसे कहा था कि मैं ज़िंदगी में कभी वक्त आने पर आपसे भीख मांगूंगा। वहाब मीर और हिना बेगम लरस कर रह गए थे, क्योंकि सितारा और अबीद रज़ा को मालूम न था कि वहाब मीर की दूसरी शादी हुई है। हिना बेगम उनकी दूसरी बीवी है। अबीद रज़ा भी इस इंकशाफ को सुनकर शिजदा रह गया था। नैना ने इस इंकशाफ पर भी बस ना किया। वो दोबारा बोला, मैंने कहा था ना कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इस जग की रीत है कि घंगर और कशकोल कभी भी एक नहीं होते। और अबीद रज़ा की तरफ मुड़ा और गुस्से और नफरत से बोला, जिस गुरु के मुंह पर तुमने थप्पड़ मार कर अपनी मर्दानगी दिखाने की भोंडी कोशिश की है ना, तुम्हारे बाप और तुमसे भी ज़्यादा ताकत रखता है वो। तुमने अपनी इस माँ की तौहीन बर्दाश्त ना करते हुए हमारे कबीले पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया अबीद रज़ा। अब ज़िंदगी में तुम इस हाथ से कोई भी काम करने के काबिल ना रहोगे, ये मेरी बद्दुआ है और हमारी बद्दुआ को ऊपर वाला कभी रद्द नहीं करता। गेट आउट, दफ़ा हो जाओ कमीनों। ये चमेली था जो रोते हुए उनको धुतकार रहा था। मैं थूकता भी नहीं हूँ तुम पर और तुम्हारी बेटी पर। अबीद रज़ा ने नफ्स से ज़मीन पर थूक दिया और वहाब मीर और हिना बेगम को लेकर उस घर की दहलीज पार कर गया था।
گرو نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور زمین پر ہی بیٹھ کر رونے لگا تھا تو چاندنی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ان کو چومنا شروع کر دیا تو گرو نے اس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ہمیں معاف کر دینا میری بیٹی، ہم اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ چاندنی کو ان الفاظ نے تڑپا دیا تھا۔ اس نے گرو کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا۔ میں آپ کی مجرم ہوں بابا جان، بابا جانی، مجھے معاف کر دے۔ اس نے نینا اور گرو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ چمیلی اور الائچی بھی رو رہے تھے۔ نینا نے اٹھ کر چاندنی کو سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، اس طرح ہاتھ جوڑ کر اور ہمارے قدموں میں بیٹھ کر ہمیں گناہ گار نہ کرو میری دہی۔ چاندنی کے آنسو تھم نہ رہے تھے، وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ گرو نے بھی اس کو سر پر پیار دیا اور بولا، کاش کہ ہم مرد و زن ہوتے تو خدائے واحد سے یہی دعا کرتے کہ وہ ہمیں پہلی اولاد چاندنی جیسی بیٹی ہی عطا کرے۔ چاندنی کو کافی حوصلہ ملا تھا۔ وہ کمظرف تمہارے قابل ہی نہ تھا، کہاں تم اور کہاں وہ کمینہ، آخ تھو۔ گرو نے اپنا غصہ عبید رضا پر اس طرح نکالا تھا کہ گویا وہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ تھوک اس کے چہرے پر پھینک رہا ہے۔ گرو اور نینا چاندنی کو لے کر تخت پوش پر آ گئے تھے۔ وہ وہاں بیٹھ کر چاندنی کا سر اپنی گود میں رکھتا ہوا بولا، مجھے عبید رضا کی ماں کوئی اچھی اور شریف عورت نہیں لگی ہے۔ نینا نے گرو کی طرف اچنبے سے دیکھا اور بولا، ہاں گرو، میرا بھی یہی خیال ہے۔ گرو نے چمیلی اور الائچی کی طرف دیکھا اور بولا، تم دونوں اس بات کا پتہ چلاؤ گے کہ یہ عورت دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں کس کس سے ملتی ہے؟ گرو کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ چمیلی اور الائچی جانتے تھے کہ معاملہ کتنا سنجیدہ اور سنگین ہے۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلا کر رہ گئے۔ دوسری طرف موسیٰ کو ستارہ نے اپنے آفس میں بلایا تھا اور 1 مہینہ پورا ہونے پر وہ مہینے بھر کا حساب کتاب پوچھ رہی تھی۔ موسیٰ نے اس کو کمپیوٹر پر تمام ماہ کا حساب بتانا شروع کر دیا تھا اور موسیٰ دیکھ رہا تھا کہ ستارہ کو حساب کتاب میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو کر اپنا چہرہ موسیٰ کے کندھے پر رکھ کر اس کی سانسوں میں گھلنے کی کوشش کر رہی تھی اور موسیٰ کافی محتاط انداز میں اس کو بتا رہا تھا، گڈ، ویری گڈ۔ ستارہ نے پورا حساب کتاب بظاہر چیک کرنے کے بعد کہا اور پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، تو پھر ٹھیک ہے موسیٰ، آج کا لنچ میری طرف سے۔ موسیٰ اس مہربانی پر حیران تھا، اس کی آنکھوں میں استفسار تھا۔ استفسار دیکھ کر ستارہ اس کو قتل کرنے کے لیے مسکرائی تو موسیٰ نے نگاہیں جھکا لی، بوتیک کو گزشتہ ماہ کی نسبت اس ماہ زیادہ فائدہ ہوا ہے اور یہ سب کچھ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ موسیٰ نے مسکرا کر چہرہ اوپر اٹھایا اور بولا، اس میں تو آپ کی محنت بھی شامل ہے ستارہ۔ مجھے اچھا لگا۔ ستارہ کے دل کی کلی کھلنے لگی تھی، مجھے تمہارا بے تکلفانہ انداز اچھا لگا ہے موسیٰ۔ اس نے بھی پہلی بار موسیٰ کو آپ کی بجائے تم کہا تھا۔ موسیٰ سمجھ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ بے تکلفی کی سیڑھیوں کو طے کرتی ہوئی اس کے دل کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ خاصا محتاط اندازہ اپنائے ہوئے تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تکلف کی دیوار قائم ہی رہنی چاہیے۔ وہ حیران ہو کر مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ لیکن اس پتلی اور کمزور دیوار کی کیا اہمیت ہے موسیٰ؟ وہ ایک سانس آفس کے ماحول میں چھوڑتا ہوا بولا، دیکھنے اور سمجھنے کو یہ محض ایک پتلی اور کمزور دیوار ہے، لیکن اگر اس دیوار کے پیچھے خود کو چھپا لیا جائے تو انسان نفس کا غلام بننے سے بچ سکتا ہے۔ بہت ہی بڑی بات موسیٰ نے کہہ دی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، اگر میں تمہیں پرپوز کروں تو کیا کرو گے موسیٰ؟ اتنا بڑا سوال اور اچانک ہی ستارہ کے منہ سے نکل جانا، یا جان بوجھ کر ان الفاظ کو ادا کیا گیا تھا؟ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، بلکہ کرسی سے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے کہ اس کو کئی وولٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ تشریف رکھیے پلیز، وہ قہقہہ لگا کر بولی تھی اور موسیٰ کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ موسیٰ کو اپنی حالت اور کیفیت محسوس کر کے کچھ شرمندگی سی ہوئی اور وہ حلق تر کرنے کے لیے تھوک نگلتا ہوا کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا اور بولا، میں سمجھا کہ آپ سنجیدہ ہے۔ وہ اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتی ہوئی بولی، محبت رویوں کی محتاج ہوتی ہے، الفاظ کی نہیں، کیونکہ الفاظ وہ کام نہیں کرتے جو لب و لہجہ اور رویہ کرتا ہے۔ محبت کا اپنا ایک کردار ہے اور وہ کردار محبت کب ادا کرتی ہے انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ محبت اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے کسی بھی اسٹیج یا کیمرے کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ الفاظ کی بھی محتاج نہیں ہوتی، لیکن رویے اور تاثرات محبت کی زبان بن کر اپنے ڈائلاگ ادا کر کے مقابل کو گھائل کر دیتے ہیں۔ ستارہ تو کافی سنجیدہ تھی، موسیٰ کو اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ وقت سب سے بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنی حالت پر برقرار نہیں رہتی۔ جیسا کہ سمندر بھی ساکن ہو تو اس کی لہریں متحرک ہی رہتی ہے، اور رہ گئی
اور رہ گئی محبت۔ موسیٰ اس کی بات کا جواب دے رہا تھا اور ستارہ ہمتن گوش ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی، بلکہ اس کو یہی کافی تھا کہ موسیٰ بول رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی گفتگو کر رہا ہے۔ محبت ایک ایسا نام ہے جو 4 حروف سے مل کر بنتا ہے۔ اس کی اکیلے کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر محبت کی گردن کاٹ کر میم اور ہا کو ختم کر دیا جائے تو محبت کا بت بے جان ہو جاتا ہے، اور بے جان چیزیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے چیخ و پکار نہیں کیا کرتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح مٹی کے پتلے کو اپنی انگلی تک ہلانے کی جرت نہ تھی جب تک اس میں روح نہ پھونکی گئی تھی، اور جیسے ہی اس میں روح پھونکی گئی تو وہ چیختا چلاتا ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ اور آج وہی انسان جو کہ مالک کائنات کی ایک بھوک کا محتاج تھا، بڑے بڑے دعوے کرتا پھر رہا ہے۔ حالانکہ اس کی گردن اتار دی جائے تو وہ اپنی اوقات پر آ جاتا ہے، یعنی مٹی میں مٹی۔ یہ سب فساد محبت ہی کا تو پیدا کرتا ہے۔ موسیٰ بھی کوئی فلاسفر لگ رہا تھا۔ ستارہ نے اس کی پیاری گفتگو سن کر اس کو فریفتہ ہو جانے والی نظروں سے دیکھا اور بولی، مجھے کافی بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا ٹائم جو ہو گیا ہے، میں نیچے کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ سے پوچھ لے کہ کیا منگوانا ہے۔ موسیٰ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، نہیں، آج ہم لنچ باہر کریں گے۔ موسیٰ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، باہر؟ اس کی بات کو سمجھ کر ستارہ نے کلیوں جیسے دانت اس کو دکھائے اور بولی، کسی ریسٹورنٹ میں؟ وہ آگے بڑھ کر موسیٰ کے بالکل پاس ہو کر کھڑی ہو گئی تو موسیٰ کو حامی بھرنا پڑی تھی۔ وہ دونوں ہی شاندار گاڑی میں لنچ کرنے جا رہے تھے۔ موسیٰ اس کے اصرار پر پہلی بار اس کے ساتھ آگے والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ خاصا نروس لگ رہا تھا، لیکن ستارہ بالکل ریلیکس ہو کر گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ ایک جگہ اشارے پر گاڑی رکی تو اس کو شمع بیوی نظر آ گئی جو کہ کچھ فروٹ وغیرہ خرید رہی تھی۔ وہ ماجی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا تو ستارہ نے حیرت سے اس کی طرف اور پھر اس کی نظروں کے زاویے میں شمع بیوی کو دیکھا تو پوچھنے لگی، اس عورت کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ موسیٰ نے ستارہ کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں، کیونکہ وہ میری ماں ہے۔ ماں جی؟ موسیٰ کے منہ سے پیار بھرے الفاظ ماں کے لیے سن کر ستارہ کو بہت اچھا لگا تھا۔ تو پھر ان سے مل لیتے ہیں، ستارہ نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، نہیں، وہ گھر کی کچھ چیزیں لینے بازار آئی ہوں گی، اور ویسے بھی ہم سڑک کے اس طرف ہے، اشارہ کھلے گا تو ان تک پہنچتے پہنچتے کافی دیر بھی ہو جائے گی، اور اوپر سے بھی آنا پڑے گا۔ موسیٰ کی بات سن کر ستارہ نے سر ہلایا اور گاڑی آگے بڑھا دی کیونکہ اشارہ سبز ہو گیا تھا۔ ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں کافی رش تھا، لیکن پھر بھی پارکنگ بوائے نے ان کی گاڑی کو جگہ کروا کے پارک کروا دیا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر بڑھے تو کافی رش تھا، لیکن ایک ویٹر نے ٹپ لینے کے لیے اس کپل کو ایک کیبن دے دیا تھا۔ موسیٰ کو عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ وہ ستارہ کے ساتھ ایک بند کیبن میں بیٹھ کر لنچ کرنے لگا تھا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ کیبن میں داخل ہو رہے تھے کہ حنا بیگم اور ہیرا بدمعاش بھی ان کے ساتھ والے کیبن میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ستارہ ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے رہی تھی، اسی لیے وہ چند سیکنڈ کا یہ سین نہ دیکھ سکی تھی، لیکن وہ سین موسیٰ کا دل بھی دھڑکا گیا تھا اور اس کو ایک نئی اور عجیب سی الجھن میں بھی ڈال رہا تھا۔ اس نے کئی بار حنا بیگم کو ملز میں وہاب میر کے آفس میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی بینائی پر شک نہ کر سکتا تھا، اور ہیرا بدمعاش تو اس کا محلے دار تھا، وہ اس کو بخوبی پہچانتا تھا، لیکن ان دونوں کا اس طرح اس پبلک مقام پر کھانا کھانے آنا موسیٰ کی سمجھ سے بالاخر تھا۔ دوسری طرف وہاب میر غصے کے عالم میں ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے۔ ہجڑوں نے ان کو بہت ذلیل کیا تھا، اور ان کو یہ بھی رنج اور غصہ تھا کہ حنا بیگم کے سامنے بلکہ حنا بیگم کو بھی ذلیل کیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ عبید رضا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے غیرت دکھا کر اچھا کیا تھا، لیکن اتنا جوش اس کو نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ سالار نے بھی اوپر سے دیکھ لیا تھا کہ وہاب میر کافی غصے میں لگ رہے ہیں، اور اس نے نیچے آنے کی بجائے اپنے کمرے میں ہی ٹھہرنے کو ترجیح دی تھی تاکہ جو بھی بات ہے کھل کر سامنے آ سکے۔ وہ اس بات کا منتظر تھا کہ معاملات خود بخود ہی اس پر کھلتے جائیں گے۔ اس کو تگ و دو کرتے ہوئے مشکوک نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تقدیر اس کی اس محرومیوں کا ازالہ کرنے پر تل گئی تھی جو اس نے اپنی ماں کے بغیر اس معاشرے میں سہی تھی۔ چند لمحات ہی گزرے ہوں گے کہ وہاب میر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی،
مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری دوستی گھٹیا اور نیچ قسم کے انسانوں سے ہے۔ سالار نے اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولا اور آرام سے دروازے کی دہلیز پر کارپیٹ پر ہی چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ اگر کوئی اس کو اس طرح بیٹھے دیکھ لیتا تو صاف پہچان لیتا کہ یہ مزدور ہی ہے جو اپنی اوقات بھول گیا ہے۔ اس نے غیر اخلاقی حرکتیں کرنے کے لیے ہی وہاب میر کا اعتماد حاصل کر کے اس گھر میں جگہ بنائی تھی۔ ان ہجڑوں کی اوقات کیا ہے؟ 2 ٹکے کے ہجڑے، گلی گلی پیروں میں گھنگرو باندھ کر ناچ گا کر روپیہ اکٹھا کرنے والے ہجڑوں کو تم اپنا رشتہ دار بنانا چاہتے ہو؟ ہجڑوں کے ذکر پر سالار کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ موسیٰ کے ہمسائے بھی ہجڑے تھے اور رشتہ داری کی بات شاید عبید رضا سے کی گئی تھی، کیونکہ ابھی تک تو وہ صرف وہاب میر کی باتیں ہی سن رہا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ نیچے کون کون ہے۔ پاپا، مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے۔ عبید رضا کی شرمندگی اور ندامت میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ عبید رضا کی کھنچائی ہو رہی ہے، شاید اس کا اٹھنا بیٹھنا ہجڑوں میں ہوگا۔ اور وہ لڑکی جس پر تم مر مٹے تھے، اسٹوپڈ بچ! حنا بیگم کی غصیلی آواز نے معاملہ اور بھی گرما دیا تھا، کیونکہ کسی لڑکی کا ذکر ہو رہا تھا جس پر عبید رضا مر مٹا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ ابھی اس کا تذکرہ نہ ہوا تھا اور سالار کو اس بات کا تجسس تھا۔ حنا بیگم کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ گز بھر کی زبان ہے اس کی۔ کیا نام تھا اس بچ کا؟ وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ چاندنی! عبید رضا کے منہ سے نام سن کر سالار پر سراسیمگی پھیل گئی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے، اس کی سانسوں کی ترتیب بگڑنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہر بھر میں سینکڑوں چاندنی نام کی لڑکیاں ہوں گی، لیکن ہجڑوں اور چاندنی کا ذکر صرف اسی کا ہو رہا ہے جو موسیٰ کی ہمسائی ہے اور سالار کے اعصاب پر سوار ہو کر اس کے دل پر حکمرانی کر رہی ہے۔ چاندنی مائی فٹ! حنا بیگم ایک بار پھر گرجی۔ ایک بات یاد رکھو عبید رضا، تم حنا بیگم کے اکلوتے بیٹے ہو، اس جائیداد کے تنہا وارث ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں ہجڑوں کے گھر بیاہ دوں گی۔ تم اپنی اس حیثیت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ آج کے بعد تمہارا اس چاندنی، ان ہجڑوں اور اس بدبودار گندی گلی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ از دیٹ کلیئر؟ حنا بیگم نے تمام صورتحال واضح کر دی تھی کہ عبید رضا چاندنی کو پسند کرتا تھا اور وہ لوگ ان کے معیار کے مطابق نہ تھے۔ مما، عبید رضا نے ہونٹ چبائے ہوئے بولا، اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے گا تو میں کس طرح برداشت کر پاؤں گا؟ وہاں میر صوفے پر بیٹھ گئے تھے، وہ ان کی طرف بڑھا اور بولا، پاپا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ چاندی سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھوں گا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، وہاب میر نے کہا تو عبید رضا باہر نکل گیا، لیکن سالار کے کانوں میں ستارہ کی آواز گونجی، پاپا، ماما کو کیا ہوا؟ کیا معاملہ ہے؟ کچھ نہیں، صاحبزادے کو کلاس فیلو سے عشق ہو گیا تھا، حنا بیگم بولی تو ستارہ کی حیران کن آواز ابھری، ہو گیا تھا؟ اس کا سوالیہ لہجہ یقیناً ان دونوں کو بھی چونکا گیا تھا۔ اس کے کالج میں ایک لڑکی پڑھتی ہے، چاندنی نام ہے اس کا، یہ اس سے عہد و پیمان کر چکا تھا، ہمیں مجبور کر کے ان کے گھر تک لے گیا، لیکن وہ تو ہجڑوں میں پلی بڑھی تھی اور ان ہجڑوں نے اس کو کسی گندے بازار سے اس جیسے امیر زادے کو پھانسنے کے لیے خریدا تھا۔ وہاب میر نے پوری داستان چند الفاظ میں ستارہ کو بتائی تو وہ بھی منہ پر ہاتھ رکھ کر توبہ توبہ کرنے لگی، لیکن سالار کے کانوں اور دماغ میں سائی ہونے لگی تھی۔ وہ اب جان گیا تھا کہ چاندنی عبید رضا کی کلاس فیلو ہے اور عبید رضا اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ عبید رضا کے اصرار پر وہاب میر اور حنا بیگم چاندنی کا ہاتھ مانگنے گئے تو ہجڑوں کا گھر ہونے کی وجہ سے حنا بیگم کا غرور بول پڑا ہوگا اور وہاں پر جھگڑا ہوا ہوگا، لیکن اس سارے معاملے میں چاندنی کا کیا قصور ہے اور ساری بات کیا ہے؟ چاندنی اگر گرو اور نینا کی اولاد نہیں ہے تو پھر وہ کس کی بیٹی ہے؟ کیا وہاب میر صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ گندے بازار سے خریدی گئی ہے تاکہ امیر زادوں کو پھانسا جا سکے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میری چاندنی ایسی نہیں ہے، سالار بڑبڑایا تھا۔ دوسری طرف فائزہ اور شکیل احمد تحریم کے ساتھ شمع بی بی کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ انہوں نے شمع بی بی کو دادی بننے کی مبارکباد دی تو شمع بی بی نے بھی فائزہ اور شکیل احمد کو نانا نانی بننے کی مبارکباد دی۔ فائزہ نے مناہل کا منہ چومتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہو نا؟ وہ نظریں جھکاتی ہی بولی، جی امی۔ تحریم نے اس کو ہلکی سی کہنی سے ٹہوکا دیا اور آنکھوں میں اشارہ کر کے ہاتھوں کو گود بنا کر چھیڑا تو وہ اس کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھنے لگی تو سبھی ان کے اس اشارے بازی پر ہنسنے لگے تھے۔ پہلے کولڈ ڈرنک اور پھر بعد میں ان کی چائے کے ساتھ تواضع کی گئی۔ شرجیل گھر میں داخل ہوا تو سسرال والوں کو دیکھ کر کچھ جھیپ سا گیا تھا۔ سلام علیکم جی۔
اس نے فائزہ کو سلام کر کے شکیل احمد سے ہاتھ ملایا تو وہ اٹھ کر اس کو گلے لگاتے ہوئے بولے، مبارک ہو شرجیل بیٹا۔ شرجیل شرم سے شرابور ہو گیا تھا۔ ہاں جی۔ شمع بی بی اور فائزہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی تو وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماں جی میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو شکیل احمد نے اس کو بٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کو کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہے، سب کچھ تو کھا لیا ہے، کیونکہ شمع بی بی بازار سے فروٹ خرید کر لے آئی تھی، اور ویسے بھی شکیل احمد اس بات کو اچھا نہ سمجھتے تھے کہ وہ بیٹی کے گھر سے کھانے وغیرہ کھائے۔ وہ تو چائے پانی کو بھی کافی تکلفات میں شمار کرتے تھے۔ شرجیل کو بھی چائے کا کپ مناہل نے پیش کیا تو وہ ہنستا ہوا بولا، چلو جی شکر ہے خالو جی، آپ روز ہی آ جایا کریں، مجھے چائے تو کپ میں ملا کرے گی۔ سبھی ہنسنے لگے تھے کیونکہ شرجیل کو پیالی میں چائے پینے کی عادت تھی۔ ماشاءاللہ ابا بن گیا ہے لیکن عادتیں نہیں بدلی، فائزہ نے کہا تو شمع بی بی ہنس کر رہ گئی۔ شکیل احمد نے بھی بات چیت میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی شرجیل، کام کاج کیسا چل رہا ہے؟ شرجیل سے پوچھا گیا سوال تھا لیکن شمع بی بی کے چہرے کی رنگت کو زرد کر گیا تھا، لیکن وہ شرجیل کی طرف متوجہ ہو گئی جو کہہ رہا تھا، بس خالو جی ایک دکان دیکھی ہے، اوزار بھی خرید لیے ہیں، اب پھر سے شروع کرنے لگا ہوں آپ کی دعا سے۔ اچھا بھائی، یہ تو اچھی بات ہے، میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں برکت ڈالے۔ شکیل احمد کو اس کے لہجے سے تسلی ہوئی تھی کہ اب یہ کام ضرور کرے گا۔ اچھا آپا، فائزہ اور شکیل احمد اٹھتے ہوئے بولے تو سبھی ہنسنے لگے کیونکہ دونوں کے منہ سے ہی دونوں الفاظ ایک ہی وقت میں ادا ہوئے تھے۔ ہمیں اجازت دیں، لیکن تحریم بولی، خالہ میں نہیں جا رہی ہوں، میں ان کو کہہ کر ہی آئی تھی کہ اب میں آپ ہی کے پاس ہی رہوں گی۔ شمع بی بی مسکراتی ہوئی بولی، کیوں نہیں میری بیٹی، تم میرے پاس ہی رہو، بلکہ مناہل کا خیال رکھو۔ وہ فائزہ کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، لو بھائی فائزہ، تم لوگ جانا چاہو تو اجازت ہے، لیکن اب تحریم کو میں نے رکھ لیا ہے۔ شکیل احمد بولے، آپ اس کو نہ بھی کہتی تو یہ تیاری کر کے ہی آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اجازت لی اور فائزہ بیگم کے ساتھ گھر سے نکل گئے۔ شرجیل چائے پی چکا تھا، وہ تحریم سے بولا، او کڑیے، پڑھ لکھ کے ڈاکٹر کدو بنے گی۔ تحریم شرجیل کی عادت سے اچھی طرح واقف تھی، وہ جانتی تھی کہ شرجیل پنجابی اور اردو مکس کر کے بولتا ہے۔ وہ اس کا خالہ زاد تھا اور ان سب کا بچپن بھی تقریباً ساتھ ہی گزرا تھا۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں شرجیل بھائی؟ شرجیل نے اس کی طرف دیکھا اور شمع بی بی سے بولا، لو والدہ ماجدہ، اس کو سمجھ نہیں آنے والی، گھر میں ہی کیس ہے اور پوچھ رہی ہے کہ… شرجیل کو لگا تھا کہ وہ زیادہ بول گیا ہے، اس نے ایک دم دانتوں تلے زبان دبا لی اور سر پر ہاتھ رکھتا ہوا اندر کی جانب بھاگ گیا، لیکن مناہل و تحریم کے کہے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ دوسری طرف بادشاہ نے اپنے ایک کمرے کے گھر کو دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ ایک کچا مکان تھا جس کی چھت لکڑی کی کڑیوں کے سہارے پر قائم تھی، اور وہ جس گدے پر سوتا رہا تھا اس نے دیکھا کہ وہ گدا بھی کافی میلا کچیلا ہے، لیکن ان سب چیزوں پر اگر کوئی بات حاوی تھی تو وہ تھی ساتھی کی پرخلوص محبت اور اس کا ساتھ، جس کا احسان بادشاہ کبھی بھی نہ دے سکتا تھا۔ یہ ساتھی ہی تھا جس نے اس کو ریلوے اسٹیشن سے اٹھا کر ایک پرسکون کمرہ مہیا کیا تھا، اور تقریباً 18 سالوں سے وہ اس کمرے میں مقیم تھا۔ آج وہ اپنی روشن آنکھوں سے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ ساتھی اس کے لیے کھانا لینے گیا تھا۔ وہ ہسپتال میں تقریباً 1 ہفتہ تک ایڈمٹ رہا تھا۔ اس کے سر پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے سر کے پیچھے کافی گہرا زخم تھا جس کو ٹانکے لگا کر بند کیا گیا تھا، اور اس زخم سے کبھی کبھی درد کی ٹھیسیں اٹھتی تھی، لیکن بادشاہ کو اس زخم پر پیار آتا تھا کیونکہ یہ زخم تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھرنے والا تھا، لیکن اس زخم کی بدولت اس کی کھوئی ہوئی بینائی مل گئی تھی۔ اس نے بہت بڑی بڑی باتیں اور غلطیاں کی تھی جو اس کو یاد آنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں نے ساون بھادو کی طرح برسنا شروع کر دیا تھا۔ اسی گدے پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ اس گلی کو دیکھ کر آئے گا جہاں اس نے 20 سال قبل اپنی بیٹی کو چھوڑا تھا، اور پھر وہ اپنی بیٹی کو بھی ملے گا، اس کو منائے گا، اس کی منتیں کرے گا کہ قدموں میں بھی گرنا پڑے تو وہ گر کر معافی مانگ لے گا، لیکن وہ اس کو منا لے گا۔ کہاں رکھو گے اس کو بادشاہ؟ وہ چونک پڑا تھا کیونکہ یہ اس کا ضمیر تھا جو اس کو ملامت تو کرتا تھا، لیکن بادشاہ اس کی تنقید اور ملامتی الفاظ سے کوئی نہ کوئی بہتری کا راستہ نکال لیتا تھا۔ اب بھی وہ اس کی بات کا جواب دیتا ہوا بولا، رکھوں گا کیا مطلب؟ وہ تو صدا سے میرے دل میں رہتی ہے۔ تو پھر اس کو ڈھونڈ کیوں رہے تھے بادشاہ؟ زہریلے الفاظ تیر بن کر اس کی طرف بڑھے تو ایک کسک سی اٹھی جو الفاظ بن کر واپس ضمیر کی طرف مڑی تھی۔
دل نے تو اس کو تبھی خود میں سما لیا تھا جب میں نے اس کو ایک اندھیرے گھر میں چھوڑا تھا، لیکن اب دیکھنا تو آنکھیں چاہتی ہے کہ وہ کیسی ہوگی، ان ہجڑوں کو کیسے مطمئن کرو گے، وہ میری داستان سن کر مجھ پر ترس کھا لیں گے۔ تو پھر اندھا ہی بنا رہے بادشاہ، کیونکہ ان ہجڑوں نے اس کے جہیز کی ہر چیز بنا کر رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں اپنا آپ دے دوں گا، میں اس کی نوکری کروں گا، ساری زندگی اس کے قدموں میں گزار دوں گا۔ بادشاہ بولا تو ضمیر اس کو خبردار کرتا ہوا کہنے لگا، چپ چپ ہو جا بادشاہ، آنکھوں میں تیل ڈال لے اور خود کو اندھا ہی رہنے دے، ابھی اپنی آنکھیں کھولنے کی غلطی نہ کرنا بادشاہ۔ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ واقعی ابھی وہ وقت نہ آیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنا کہہ سکتا۔ وہ اس وقت کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرے گا، وہ گرو سے پوچھے گا کہ اس کو چاندنی کہاں سے ملی تھی، اور پھر وہ شمع کو بھی تلاش کرے گا۔ اصل میں تو وہ شمع کا ہی مجرم تھا، اس نے 2 بار اس کی گود اجاڑ دی تھی، اور اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ شمع نے دونوں ہی بار بیٹی کو کوکھ میں پیدا کیا تھا۔ اور بادشاہ اس وقت بہت ہی ظالم بن گیا تھا، اس نے کس طرح شمع کی گود سے بچی کو چھینا تھا، وہ فعل یقیناً ایک ظالم شخص کا ہی تھا، اور وہ ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی آنکھیں پھر برسنے لگی تھی، اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سن کر جلدی سے اپنی آستین سے آنسو پوچھے اور دروازے کی طرف دیکھا تو ساتھی اس کے لیے کھانا لایا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے بادشاہ؟ ساتھی نے پوچھا تو مسکراتا ہوا بولا، یوں لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہوں۔ ساتھی ابھی ہنسنے لگا اور برتنوں میں سالن نکالنے لگا۔ بادشاہ، جس گاڑی والے نے تمہیں ٹکر ماری تھی نا، وہ تو 21,000 دے کر ایسا رفو چکر ہوا کہ مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے سن کر قہقہہ لگایا اور بولا، حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی ٹکر مجھے راس آ گئی ہے۔ ساتھی نے کھانا زمین پر اخبار بچھا کر اس پر رکھا اور وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ ساتھی، میں اس محلے کی گلی میں جانا چاہتا ہوں جہاں میں نے اپنی 6 دن کی معصوم بیٹی کو چھوڑا تھا۔ ساتھی کا ہاتھ رک گیا تھا، وہ بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بادشاہ، اگر میں تمہیں ایک مشورہ دوں تو کیا مانو گے؟ بادشاہ نے بھی کھانا چھوڑ دیا اور ساتھی کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، تم تو میرے محسن ہو ساتھی، مشورہ بھی دو گے تو میرے فائدے میں ہی ہوگا، بولو کیا کہہ رہے ہو تم؟ ساتھی اس کی بات سن کر بولا، جب تک تم شمع بی بی کو ڈھونڈ نہیں لیتے تب تک، اور پھر اپنے اس بھائی کو جس نے تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپ کر تمہیں کاروبار میں دھوکہ دیا ہے، اس کو ملنے تک تم اپنے اندھے پن کو یوں ہی برقرار رکھو گے؟ تمہارا مطلب ہے کہ مجھے اب اندھے ہونے کا ڈرامہ کرنا ہوگا؟ بادشاہ اس کی بات سے تقریباً متفق ہوتا ہوا بولا، ہاں، تم شہر کی مختلف سڑکوں پر گھومو پھرو اور اپنے بھائی کو تلاش کرو، شمع بھابھی کو تلاش کرو، ان ہجڑوں سے مل کر بیٹی کی حقیقت جانو، سب کچھ پالو بادشاہ، خدا کی قسم تقدیر تم پر مہربان ہونے والی ہے۔ ساتھی نے بہت ہی اچھی بات اور مخلصانہ مشورہ دے کر بادشاہ کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے ساتھی، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے وضو کیا اور پھر جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ ہولے ہولے سے ہلنے والا اس کا بدن اس بات کا اشارہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اور آنسوؤں کی زبان میں وہ معافیا مانگ رہا ہے جو الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ دونوں کے بھید اور انسانوں کی نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ دوسری طرف شمع بی بی نے جس دن سے بادشاہ کو دیکھا تھا، اس کو ماضی بچھو بن کر کچوکے لگانے آ پہنچا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو اس منظر کی جلن ان کی آنکھوں کو جلانے لگتی تھی۔ جس رات بادشاہ نے اس کی گود سے اس کی پھول جیسی بیٹی کو چھین کر کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دیا تھا یا کسی کو دے دیا تھا، لیکن وہ اب بادشاہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کو کہاں پھینکا تھا۔ کیا وہ بادشاہ سے کبھی ملی ہے یا بادشاہ کبھی اس سے ملا ہے؟ وہ کیسی ہے؟ کتنی بڑی ہو گئی ہے؟ کیا وہ پڑھتی ہے؟ کیا اس کی شادی ہو گئی ہے؟ کتنے ہی دکھ اور درد پر مبنی سوالات تھے جو شمع بی بی کے ذہن میں جنم لیتے اور پھر اس بات پر آ کر ختم ہو جاتے کہ وہ ایک اندھے فقیر سے باتیں کرے گی تو جوان بیٹوں کو کیا جواب دے گی؟ وہ محلہ داروں کی باتوں کا جواب کیسے دے گی؟ لوگوں کی نظروں کا کس طرح سامنا کرے گی؟ اور پھر اس عمر میں جب کہ وہ دادی بننے والی ہے، اور اگر ان کی بیٹی زندہ ہوتی تو وہ آج اس کے بچوں کی نانی بھی بنی ہوتی۔ تقریباً 25 سالوں کی داستان کو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سمو کر اپنے رسنے والے زخموں پر صبر اور سکون کا مرہم رکھ لیتی تھی۔ امی جی، خالہ جان، امی جی، یہ مناہل کی آواز تھی جو پریشان لگ رہی تھی۔ شمع بی بی نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ پریشانی کے عالم میں ان کی طرف آ رہی تھی۔
کیا ہوا مناہل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شمع بیوی کو اس کی کوکھ میں پلنے والے بچے کو لے کر تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ مناہل کے پاس آنے پر اس کو پاس بٹھا کر اس کے ہاتھ سہلاتی ہوئی بولی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ خالہ جان وہ مناہل رونے لگی تو شمع بیوی کو اور بھی فکر لاحق ہو گئی۔ کیا وہ کچھ بولو گی تو مجھے پتہ چلے گا نا؟ ان کی پریشانی بھی وجہ تھی کیونکہ مناہل روئے جا رہی تھی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ تحریم بھی اندر سے پریشانی کے عالم میں آئی ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تحریم کیا ہوا ہے مناہل کو، یہ رو کیوں رہی ہے؟ تحریم نے مناہل کی طرف اور پھر شمع بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، خالہ جان میں اور آپی الماری کی صفائی کر رہی تھی، کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی کہ آپی کو اپنے زیورات کی گمشدگی کا علم ہوا۔ یہ بم شمع بیوی پہ گرا کر تحریم پھر بولی، ہم نے باری باری سب کپڑے اٹھا کر دیکھ لیے ہیں اور پوری الماری بھی دیکھ لی ہے، لیکن زیورات کے خالی ڈبے ہی ملے ہیں۔ شمع بیوی تخت پوش سے نیچے اتری اور مناہل کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلو میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں۔ وہ بھی پریشان ہو گئی تھی، وہ تقریباً بھاگنے والے انداز میں تحریم اور مناہل سے پہلے اس کے کمرے میں پہنچی تھی۔ کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ مناہل اور تحریم نے ہر چیز کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھ لیا ہے، لیکن زیور نام کی کوئی چیز بھی کمرے میں نہیں ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیڈ پر گئی اور مناہل کی طرف شرمندہ نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کو پوچھنے لگی، کیا شرجیل سے تمہارا کوئی جھگڑا ہوا یا اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ مناہل نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی، ان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ تحریم ان کی طرف متوجہ تھی، وہ فوراً آگے بڑھی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، خالہ جان، خالہ جان کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے؟ لیکن شمع بیوی بے ہوش ہو کر بیڈ پر ہی گر گئی تھی۔ خالہ جان، خالہ، تحریم اور مناہل پریشانی کے عالم میں ان کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن شمع بیوی بے ہوش ہو کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ تحریم کی تعلیم کام آ گئی تھی، اس نے فوراً ایمبولینس کو کال کی تو 5 منٹ میں وہ لوگ بھی پہنچ گئے تھے، لیکن گلی میں ایمبولینس نہ آ سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر اور ریسکیو عملہ ان کے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ گرو اور نینا کے ساتھ چاندنی بھی ان کے گھر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے شمع بیوی کو دیکھا اور ایک انجیکشن بھر کر ان کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب خالہ کو ہسپتال لے چلے، تحریم نے کہا تو ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور بولا، ان کا بلڈ پریشر کافی لو ہو گیا ہے، ابھی چند منٹ میں ہی نارمل ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے ان کا بلڈ پریشر چیک کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن تحریم اور مناہل کے ساتھ ساتھ چاندنی کی حالت بھی پتلی ہو رہی تھی۔ لیکن ایسی کیفیت چاندنی کی کیوں تھی، یہ خود وہ بھی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب پلیز، اگر کوئی معاملہ سنجیدہ ہے تو آپ ہسپتال لے چلیں پلیز۔ یہ الفاظ چاندنی نے کیوں ادا کیے تھے؟ اس بات کو گرو اور نینا تو سمجھ گئے کہ چاندنی نے پڑھی لکھی ہونے کی بنا پر اور حق ہمسائیگی ادا کرتے ہوئے ادا کیے تھے، لیکن چاندنی کی کیفیت ایک دم بدل گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر بلڈ پریشر چیک کیا تو وہ مسکان ہونٹوں پر سجا کر بولے، آپ فکر نہیں کریں، اب یہ بہتر ہو رہی ہے اور چند منٹ بعد یہ ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر نے کاغذ پر کچھ دوائیاں لکھی تو شمع بیوی کو ہوش آ گیا تھا۔ مناہل اور تحریم نے ان کو بیڈ پر لٹا کر ان پر کمبل ڈال دیا تھا۔ ڈاکٹر نے دوائیوں والی پرچی مناہل کو پکڑائی اور کچھ احتیاطی تدابیر بتا کر وہ چلے گئے۔ کیا ہو گیا شمع باجی، کوئی پریشانی ہے تو بتا دو، نینا تالی بجا کر بولا تو تحریم ان کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی تو شمع بیوی مسکرا کر ہولے سے بولی، کچھ نہیں، بس چکر آ گئے تھے۔ ہائے ہائے شمع باجی، ہم آپ کے ہمسائے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو، آدھی زبان سے کہہ دینا بس، پھر ہماری آنیاں جانیاں دیکھنا آپ۔ گرو نے تالی بجائی تو شمع بیوی مسکرانے لگی اور بولی، شکریہ۔ وہ چاندنی کی طرف دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ چاندنی کی آنکھوں میں آنے والی نمی ان سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ مناہل یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تو گرو بولا، شمع باجی کیا کوئی صفائی وغیرہ کروا رہی تھی؟ وہ کمرے کی حالت پر اب غور کرتا ہوا بولا، کافی کھلارا ڈالا ہوا ہے۔ شمع بیوی خاموشی رہی تو گرو بھی خاموش ہو گیا، لیکن چاندنی کے آنسو نے آج شمع بیوی کو بھی تڑپا دیا تھا۔ موسیٰ بھی کافی پریشان ہو گیا تھا، وہ بوتیک سے واپس آیا تو شمع بیوی کو بستر پر پڑے دیکھا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہ ہوا تھا، وہ جب بھی گھر آتا تھا شمع بیوی اس کو ہمیشہ ہی مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتی تھی اور وہ سب سے پہلے ان کو سلام کرتا تھا، لیکن آج تحریم نے دروازہ کھولا تو وہ حیران بھی تھا اور کچھ پریشان بھی تھا، کیونکہ اس کو آج صحن میں تخت پوش پر شمع بیوی نظر نہ آئی تھی۔ ماں جی کہاں ہے تحریم؟
تحریم نے اس کی طرف دیکھ کر نظر جھکائی اور بولی، اندر اپنے کمرے میں ہے۔ کمرے میں؟ وہ تعجب سے بولا تو تحریم نے کہا، دراصل آج ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ موسیٰ گڑبڑا گیا اور تحریم کی طرف دیکھتا ہوا ماجی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ تحریم کو اس کی ماں کے ساتھ وارفتگی پر خاصی حیرانگی بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے شرجیل کا ایسا رویہ اور ایسی کسی بھی کیفیت میں مبتلا نہ دیکھا تھا جس کیفیت میں موسیٰ مبتلا تھا۔ موسیٰ ماں کو بستر پر پڑے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ماں جی! اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر شمع بی بی کو پکارا تو مسکراتی ہوئی بولی، بسم اللہ، میرا بیٹا آ گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو موسیٰ نے فوراً آگے بڑھ کر ان کو لیٹے رہنے کا کہا۔ موسیٰ چارپائی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیا ہوا ہے ماں جی؟ آپ کا اترا ہوا چہرہ تو بتا رہا ہے کہ آپ بیمار بھی ہے اور پریشان بھی۔ وہ موسیٰ کی بات سن کر مسکراتی ہوئی بولی، بیماری تو بذات خود بہت بڑی پریشانی ہے، ویسے بھی میرا بلڈ پریشر کم ہو گیا تھا اور یہ بچیاں پریشان ہو گئی۔ موسیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو چومتا ہوا بولا، ماں جی، ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تحریم اور مناہل بھابھی بھی آپ کی بیماری سے پریشان ہو گئی ہے۔ میں ٹھیک ہوں موسیٰ۔ وہ چارپائی سے اٹھنے لگی تو موسیٰ نے ان کو منع کرتے ہوئے کہا، آپ لیٹی رہے، میں تحریم سے کہتا ہوں کہ مجھے کھانا دے دے۔ وہ اٹھتا ہوا دوبارہ ان کی جانب مڑا اور بولا، آپ آرام کریں۔ اس نے یہ کہہ کر کمرے کی بڑی لائٹ آف کر کے چھوٹی لائٹ جلا دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ صحن میں لگے واش بیسن پر ہاتھ دھو رہا تھا کہ تحریم تولیہ لے کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے منہ دھو کر تحریم کی طرف دیکھا اور مسکراتا ہوا تھینک یو کہہ کر تولیہ پکڑ کر منہ صاف کرنے لگا۔ کھانا لگاؤ؟ تحریم نے پوچھا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم لوگوں نے کھا لیا؟ تحریم نے نفی میں سر ہلایا تو وہ حیران ہو کر بولا، کیوں نہیں تحریم؟ خالہ جان کی طبیعت خراب تھی، مناہل آپ ہی شرجیل بھائی کے ساتھ کھاتی ہے، وہ بھی آئے ہی نہیں، اور پھر میں اکیلی تھی، میرا بھی دل چاہا کہ نہ کھاؤ، اس لیے نہیں کھایا۔ تحریم کے منہ سے تمام تفصیل سن کر وہ ہنستا ہوا بولا، اچھا چلو تم کھانا لگاؤ، ہم دونوں کھاتے ہیں۔ موسیٰ نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ کچن میں گھس گئی تھی۔ موسیٰ نے تخت پوش پر بیٹھ کر اس کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تحریم اور ستارہ میں فرق محسوس کرنے لگا تھا۔ ستارہ خوبصورت تھی تو تحریم اس سے بھی خوبصورت تھی۔ ستارہ کافی امیر تھی لیکن تحریم دل کی بہت امیر تھی۔ وہ بچپن سے ہی موسیٰ میں دلچسپی لیتی تھی، اس بات کا موسیٰ کو بھی علم تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بنا ہوا تھا۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ رشتے کے لیے کہے گا تو ماجی اور فائزہ خالہ تو فوراً ہی مان جائیں گی، اور پھر تحریم جیسی پڑھی لکھی لڑکی کا اس کی زندگی میں آ جانا اس بات کی علامت تھی کہ اس کی زندگی خوشگوار بن جائے گی، اور پھر ماجی کو بھی سکون میسر آ جائے گا۔ لیکن ابھی تو شرجیل کی شادی کا بہت سا قرضہ موسیٰ نے اتارنا تھا، کیونکہ شرجیل نے تو آج تک کوئی بھی کام نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اور وہ اپنی قسم نبھا رہا تھا۔ وہ شرجیل کا احترام کرتا تھا کیونکہ وہ دو ہی بھائی تھے اور شرجیل اس کا بڑا بھائی تھا، اور اس نے ہمیشہ ہی باپ کی طرح اس کا احترام اور عزت کی تھی۔ بلکہ موسیٰ نے تو کوشش کی تھی کہ وہ شرجیل کے سامنے ہی نہ آیا کرے تاکہ کوئی بھی چھوٹی موٹی بات نہ ہو سکے۔ پہلے تو وہ سجن کی وجہ سے ان کی بات میں ہنکارا بھر دیا کرتا تھا، لیکن سجن کے اپنے باپ کے گھر جانے کے بعد اس نے شرجیل کا سامنا کرنے سے کترانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ تحریم نے کھانا میز پر رکھ دیا تھا اور وہ کرسی لے کر میز کے پاس موسیٰ کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کھانا تیار ہے جناب؟ وہ تحریم کے پکارنے پر چونک گیا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، جناب؟ تحریم روانی میں تو کہہ گئی تھی، لیکن اس کو اپنے الفاظ دہرا کر تھوڑا سا کھسیانہ ہونا پڑا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ کس سوچ میں گم ہو؟ تحریم بات کو سنبھال گئی تھی۔ کیا بات ہے تحریم؟ تمہارے الفاظ تمہارے لہجے کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اس کو چھیڑتا ہوا بولا، اب اتنا بھی اسمارٹ نہ بنو۔ وہ ہنستی ہوئی اس کی طرف اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بچپن سے آج تک ان آنکھوں نے کوئی اور سپنا نہیں دیکھا اور نہ ہی دل کی دھڑکنوں نے اس نام کے علاوہ کسی اور نام کی تسبیح کی ہے۔ موسیٰ اس کے برملا اظہار پر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا تو تحریم کی آنکھوں میں پیار ہی پیار تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو؟ تحریم کو ایک جھٹکا لگا تھا، لیکن وہ موسیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی ہوئی بولی، میں نے بچپن تمہارے ساتھ گزارا ہے اور ان آنکھوں کے جھوٹ سچ کو اچھی طرح سمجھتی ہوں اور جانتی ہوں۔ وہ مسکرانے لگا اور ایک لمبی سانس فضا میں چھوڑتا ہوا بولا، تحریم، میں نے ایک اچھے اور منفرد جیون ساتھی کی خواہش میں ہی آنکھوں کو نیند کا لارا لگایا ہوا ہے، اور ہر روز تمہیں میں نے اس فریم میں فٹ کیا ہے جو دل میں فکس ہے۔
موسیٰ نے بھی اس کی محبت کا جواب دے کر اس کو تسلی دے دی تھی کہ وہ بھی اس کا ہے۔ دونوں کھانا کھانے لگے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد موسیٰ نے تحریم سے ایک کپ چائے کی فرمائش کی تو مسکراتی ہی بولی، میں نے پہلے ہی دودھ چولہے پر رکھ دیا ہے، اب اتنا تو مجھے پتا ہے کہ جناب کو کیا کیا پسند ہے۔ موسیٰ اس کے دلربانہ انداز پر مسکرانے لگا۔ شکریہ تحریم۔ وہ کچن میں گئی تو موسیٰ بھی اس کے پیچھے جا کر دروازے میں اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آج کیا ایسا ہوا تھا کہ ماجی کی طبیعت خراب ہو گئی؟ موسیٰ ذہین اور سمجھدار تھا، اس بات کا تحریم کو علم تھا اور وہ سمجھ گئی تھی کہ موسیٰ کو شک ہے کہ خالہ جی کی طبیعت خراب ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، کیونکہ یہ ایک دم بیماری کا حملہ آور ہونا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ مریض نے اچانک سے ہی کوئی ٹینشن لی ہے۔ تحریم نے چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے ایک کپ موسیٰ کو پکڑایا اور پھر اپنے کپ میں چائے ڈال کر وہ کچن سے باہر آ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ موسیٰ بھی اس کے ساتھ تخت پوش پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تحریم کی طرف اس انداز سے دیکھنے لگا کہ وہ اس کے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہی۔ آپ ہی کے زیورات گم ہو گئے ہیں، تحریم نے پرسکون انداز میں کہا تو موسیٰ اچھلنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زیورات گم؟ موسیٰ کو شاید یہ سمجھ ہی نہ آ سکی تھی۔ وہ دوبارہ اپنی بات کو دہراتا ہوا بولا، تم نے کہا کہ مناہل بھابی کے زیورات ان کے کمرے سے گم ہو گئے ہیں؟ وہ ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتا ہوا بولا۔ تحریم نے چائے کا گھونٹ بھرا اور ایک لمبی سانس لے کر موسیٰ کو بتانے لگی کہ خالہ جان کی طبیعت کس طرح خراب ہوئی تھی۔ وہ حیرانگی سے تحریم کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اب تم خالہ جان سے اس بارے میں بات نہ کرنا، تحریم نے کہا تو وہ اور بھی حیران ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اس نے چائے کا کپ ہونٹوں کو لگا لیا تھا۔ موسیٰ، خالہ جان کا اچھی طرح کسی اچھے سے ڈاکٹر سے پہلے چیک اپ کرواؤ۔ موسیٰ نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اچھی طرح سے؟ تمہاری کیا مراد ہے تحریم؟ کچھ خاص نہیں، بس اپنی تسلی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ موسیٰ نے اس کی سنجیدگی کو سنجیدگی سے لیا اور دوبارہ چائے کا کپ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتا ہوا بولا، مناہل بھابی کیا کہتی ہے؟ کچھ نہیں، بس رو رو کر خاموش ہو گئی ہے۔ تحریم خاصی سنجیدہ تھی۔ موسیٰ، یہ شرجیل بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جو موسیٰ کے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ زیورات کی گمشدگی کا ذمہ دار شرجیل ہی ہو سکتا ہے۔ اب تحریم کا سوال بتا رہا تھا کہ وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ شرجیل ہی مناہل کے زیورات لے گیا ہے۔ کوئی کام بھی نہیں کرتے شرجیل بھائی۔ اس نے جان بوجھ کر بات بدلی تھی، ورنہ وہ تحریم کو بتانے لگا تھا کہ شرجیل جوا کھیلتا ہے تو پھر کس طرح اس گھر کا نظام چل رہا ہے۔ تحریم نے دکھ سے کہا تو موسیٰ نے اس کی طرف بھی دکھ سے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ گھر کا راشن، بل اور دیگر اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ میری تنخواہ سے، مختصراً بولا تو تحریم اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ موسیٰ نے چائے ختم کر لی تھی۔ وہ تحریم کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم میرے ساتھ ہو نا؟ یہ کیسا سوال تھا؟ وہ سمجھ نہ سکی لیکن بولی، ہاں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دو گی؟ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ موسیٰ پھر بول پڑا، سوچ کر جواب دینا تحریم، کیا تمہیں کوئی خطرہ ہے میری طرف سے؟ وہ دھیرے سے مسکراتی ہی بولی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، نہیں تحریم، ان ستاروں کو دیکھو، یہ ہر رات اسی طرح آسمان پر چمکتے رہتے ہیں، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ کبھی نظر بھی نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اور موسم سدا ایک جیسے نہیں رہتے۔ میرا مزاج اور میرا وعدہ وقت اور موسموں کا قیدی نہیں ہے موسیٰ، وہ مصمم ارادے سے بولی۔ تم جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ دو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تو وہ بھی کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی۔ تحریم، میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میں خاموش طوفان کو اس گھر کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تحریم موسیٰ کی ذہانت کی قائل تھی، اس کی بات کا جواب دیتی ہی بولی، اگر طوفان خاموش ہے تو تمہارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ طوفان کا شور انسانوں کے دلوں کی اور ان کی بستیوں سے پہلے ہی اجاڑ دیتا ہے۔ وہ ہونٹوں پر مسکان سجا کر بولا، خدا کرے کہ میرا اندازہ غلط ہی ہو، کیونکہ جاہل کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن سکتی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، پرعزم ارادہ اور پرحوصلہ انسان مٹی کو بھی سونا بنا سکتے ہیں۔ اس نے تحریم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی تائید کی تھی۔ میرے ساتھ چلو، میں مناہل بھابی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تحریم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کپ کچن میں رکھا اور اس کے ساتھ مناہل کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مناہل کی رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھی۔ اس نے سجن زدہ آنکھوں سے موسیٰ کی طرف دیکھا، پھر تحریم کی طرف۔ کھانا کھایا تم دونوں نے؟
موسیٰ نے اس کی نم آواز میں اپنے لیے ہمدردی اور پرخلوص پیار کے جذبات کو محسوس کیے تھے۔ وہ آگے بڑھتا ہوا بولا، بھابھی، میں آپ کا دیور بعد میں ہوں اور بھائی پہلے ہوں۔ مناہل کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگی تھیں۔ میں بہت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کا نقصان ہو گیا، اور نقصان بھی گھر میں ہی ہوا ہے۔ مناہل نے اس کی طرف کرب سے دیکھا اور رونے لگی تو موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور پیار سے بولا، یہ چیزیں انسان کے لیے بنی ہے، انسان ان چیزوں کے لیے نہیں بنا۔ مناہل نے روتے ہوئے اپنا سر موسیٰ کے سینے سے ٹکا لیا تو بولا، بھابھی، عورت کا اصل سنگار تو اس کا خاوند ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ صبر اور تحمل سے کام لے، زیورات پھر بن جائیں گے۔ اسی اثنا میں شرجیل اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے موسیٰ کو مناہل کے قریب قریب دیکھا تو اس کا خون کھولنے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا، خیر تو ہے چھوٹے بھائی، بڑی لاڈیا ہو رہی ہے بھابھی سے۔ اس کے لہجے کا طنز اور الفاظ کے نشتر موسیٰ اور مناہل اور تحریم کے دلوں پر لگے تھے۔ مناہل موسیٰ سے پرے ہٹتی ہوئی رونے لگی تھی۔ شرجیل بھائی، آپ کے زیورات گم ہو گئے ہیں، تحریم نے کہا تو وہ کمال اداکاری سے بولا، زیورات؟ طنز اور حیرت نمایاں تھا، تو یہ اپنے گھر سے زیورات بھی لائی تھی؟ واہ بھائی، کمال ہے۔ اس کا انداز اور حرکت اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اس کو زیورات گم ہونے کا دکھ تو درکنار، گھر میں زیورات کی موجودگی کا بھی علم نہ تھا۔ موسیٰ اس کے کمرے سے باہر نکلا تو تحریم بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔